بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد النہی عن الاخذ من الیہود والنصارى وصول ایمان کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ یہود و نصارہ سے بیان کرنے کی ممانعت پر ہے، یعنی یہود و نصارہ سے روایت نہیں لی جائے گی اور ان کی کتابوں سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کتابوں سے کچھ بیان کیا جائے گا۔ اس کی ممانعت کے تعلق سے یہ باب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے مسند احمد کی ایک روایت پیش کی ہے جو حسن درجے کی ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے اور علماء اور محدثین نے بھی اسے یا تو صحیح یا تو حسن قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا افترى ان نكتب بعضها فقال صلی اللہ علیہ وسلم امتهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقيا ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ عقبہ دوم میں بیعت عقبہ دوم میں انہوں نے شرکت کی تھی اور نبی کے ساتھ انہوں نے 19 غزوات میں شرکت فرمائی اور 94 سال کی ان کی عمر ملی انہیں اللہ کی طرف سے، اور سن 74 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تقریباً 1400 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ انصاری صحابی ہیں، مشہور صحابی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یعنی عمر فاروق خلیفہ دوم خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا، ہم یہود سے حدیثیں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں تو ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں کچھ باتیں۔ افتری ان نکتب بعضها، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا ہمیں رائے دیتے ہیں کہ ہم ان بعض حدیثوں کو یا بعض باتوں کو لکھ لیا کریں، ان کچھ باتوں کو جو ہمیں اچھی لگتی ہیں کیا ہم ان کو لکھ لیں؟ ہمارے نبی سے انہوں نے سوال کیا۔ کس نے؟ عمر فاروق خلیفہ راشد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے ہمارے نبی سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ زندہ تھے تب یا رسول اللہ انہوں نے کہا، آج ہمارے لیے یا رسول اللہ یا محمد کہنا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اور ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، آپ غیب کا علم رکھتے ہیں، دنیا کے نظام چلاتے ہیں یا اس میں تصرف کرتے ہیں، اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا اور تنہا پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، وہی عالم الغیب ہے اور وہی لوگوں کو ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ لہذا اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اگر کسی کے عقیدہ نہیں ہے تو بھی ایسا کہنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول جب زندہ تھے تب یہ چیز جائز تھی، اب جائز نہیں ہے۔ جیسے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی سوال کرتے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم صرف اتنا کہیں گے کہ اللہ عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، رسول کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو اللہ نے جو دین دیا اسے بغیر کمی اور زیادتی کے آپ نے دنیا والوں تک پہنچا دیا۔ لہذا اب یہ نہیں کہا جائے گا۔ جب وحی کا سلسلہ جاری تھا اور اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آتا تھا، پیغام آتا تھا، وحی آتی تھی، تب یہ بات کہی جاتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارے نبی جو کچھ جانتے تھے وہ ساری باتیں آپ نے امت تک پہنچا دی، اس میں سے کچھ بھی آپ نے نہیں چھپایا۔ اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اور بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ہمارے نبی پر نعوذ باللہ گویا کہ خیانت کا یا باتوں کے چھپانے کا الزام لگاتا ہے۔ لہذا جیسے اب یہ کہنا جائز نہیں ہے اللہ و رسول و عالم، ایسے اس وقت یا رسول اللہ کہنا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، کیا تم حیرانی میں پڑ گئے؟
حیرانی میں پڑ گئے، پس و پیش میں پڑ گئے، جس طریقے سے یہود و نصارہ حیرانی میں پڑ گئے اور اختلاف کا شکار ہو گئے، اختلافات میں پڑ گئے، اور انہوں نے اپنے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لیں، بدعتیں پیدا کر لیں۔ تو کیا تم اس طریقے سے ہوگے جیسے یہود و نصارہ ہوگے؟ لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، ہم تمہارے سامنے یا تمہارے لیے ایک دم صاف اور شفاف چیز لے کر کے آئیں، واضح شریعت لے کر کے آئیں، بیضاء واضح روشن، نقیہ صاف شفاف روشن شریعت لے کر کے آئے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جائیں یا زندہ ہوتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تم یہود و نصارہ سے بات کرنے کی بات کرتے ہو، روایت بیان کرنے کی بات کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، اولو العزم نبیوں رسولوں میں سے تھے، اگر وہ زندہ ہو جائیں یا اس وقت اگر وہ ہوتے تو وہ بھی ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ ہماری اتباع کرتے، ہماری پیروی کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں قیامت قائم ہونے سے پہلے، تو نبی بن کر کے نہیں بلکہ ہمارے نبی کا امتی بن کر کے، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، کتاب و سنت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اللہ نے جو آپ کو دین دیا، کامل دین دیا، ایک بات تو یہ مکمل دین دیا، جب کامل اور مکمل ہے تو پھر یہود و نصارہ سے کچھ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہود و نصارہ سے ہم کچھ لیں، چندہ اور قطعاً ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی، دین اسلام سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو دین اسلام کا سورس قرآن و حدیث ہے، قرآن ہے اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جنہیں ہم سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھیں گے اور ان کے منہج کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر کے گئے۔ تو کامل جب ہے، مکمل ہے، تو ہمیں یہود و نصارہ سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی شریعت سابقہ تمام شریعتوں کو اس نے منسوخ کر دیا، یہ ناسخ ہے۔ اس سے پہلے کی تمام شریعتیں، تمام احکامات منسوخ ہو گئے، اور جب وہ منسوخ ہو گئے ہیں تو منسوخ پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دین اسلام کے اندر بھی کچھ چیزیں جیسے پہلے تھی بعد میں منسوخ ہو گئی، تو ان پر جب عمل جائز نہیں ہے تو پھر سابقہ شریعتوں پر عمل کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے ہمارے نبی نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو منع فرما دیا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، اور ہر نبی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ یہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کیا، اقرار کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، لہذا ان کی سابقہ شریعتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہود و نصارہ سے بیان کرنے کے تعلق سے یا ان سے روایت کے تعلق سے تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ ان کی وہ باتیں جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کی باتوں کو رد کیا جائے گا اور ان کی باتوں کو بیان نہیں کیا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اور دوسری وہ چیز ہے کہ ہماری شریعت میں ان کے تعلق سے کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہماری شریعت میں ان کے تعلق سے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ایسی صورت میں ان کے بیان کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ استئناس کے طور پر جس میں عبرت اور نصیحت ہو اسے ہم بیان کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہماری شریعت سے متعارض نہ ہو۔ اگر متعارض ہے تو اس کا انکار کریں گے اور اس کو باطل کر دیں گے، قطعاً اس کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر متعارض نہیں ہے، ہماری شریعت سے متعارض نہیں ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو اسی صورت میں اس کو بیان کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں
یہ ہے کہ شریعت خاموش ہے، یہ ہماری شریعت کے موافق ہے، وہ ہماری شریعت کے موافق ہے۔ تین چیزیں، ایک تو شریعت کے مخالف تو اسے قطعاً نہیں بیان کیا جائے گا، دوسری یہ شریعت کے موافق اگر ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہماری شریعت ہمارے لیے کافی ہے، اور استئناس کے طور پر اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، اگر ہماری شریعت کے موافق ان کی شریعت کے اندر وہ حکم موجود ہے تو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے تعلق سے ہماری شریعت کے اندر خاموشی ہو، نہ اس کے تعلق سے یہ ہو کہ وہ حرام ہے اور نہ یہ ہے کہ وہ جائز ہے، اس کے تعلق سے شریعت کے اندر خاموشی ہو، تو اسی صورت میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ یہ جو تیسری قسم ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عام طور سے اب دیکھیں گے کہ اسرائیلیات کے اندر وہ چیزیں جن کی شریعت کے اندر جس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے یا اس کا جاننا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ چیزیں ان کے ہاں اگر پائی جاتی ہیں تو اس کو بیان کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے اسرائیلیات کے اندر ملے گا آپ کو کہ جو پھل حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا نے کھایا تھا وہ کون سا پھل تھا؟ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کہیں گیہوں کا درخت ہے، کہیں سیب کا درخت ہے، کچھ اور ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہمیں جاننے سے۔ یا اس طریقے سے اور بھی اصحاب کہف کے نام، کتے کا نام، یہ ساری چیزیں جاننے سے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو تیسری جو قسم ہے جس کے تعلق سے ہماری شریعت خاموش ہے تو اس کے جاننے میں بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو بھی نہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر شریعت کے موافق ہے تو استئناس کے طور پر انسان اس کو بیان کر سکتا ہے، اگرچہ قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، لیکن استئناس کے طور پر کہ یہ چیز پہلے بھی تھی، جیسے مان لیجیے روزے کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے، خود قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ امتوں پر اللہ نے روزہ فرض کیا تھا، نمازیں ان کے اوپر فرض تھیں، تو اس طریقے سے جو چیزیں سابقہ امتوں کے اندر بھی تھیں اور اس امت کے اندر بھی ہیں اور کتاب و سنت میں اس کی دلیلیں پائی جاتی ہیں تو اس کو بیان کیا جائے گا اور اس سے استئناس لیا جائے گا، اگرچہ قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جو مخالفت میں ہے تو اس کا بیان کرنا قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ سب اس کا بیان کرنا ہمارے لیے حرام ہوگا۔ اس میں دلیل اس بات کی ہے جس کے لیے مصنف نے پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات آ جانے کے بعد آپ کی بات کو چھوڑ دینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ معصوم ہیں، لہذا آپ کی حدیث، آپ کی بات ہم تک پہنچ جائے، اس کا ماننا انسان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اور ہر امام نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے، اسی بات کا حکم دیا ہے۔ لہذا جو لوگ آج اپنے ائمہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کی باتوں کو جان بوجھ کر کے سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لوگ کیا مانے ہے اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے سے؟ کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو نہ مانا جائے؟ آپ تو سب کے امام ہیں، سب کے پیشوا اور رہبر ہیں، دعویٰ بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی باتوں کو لوگ رد کر دیا کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ صحیح روایت ہے بخاری مسلم کی اور صحیح حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اماموں کی تقلید میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو، باتوں کو پس پش ڈال دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض ہو گئے یہود و نصارہ کی باتوں کو لینے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہو جائے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی۔ آپ ہی واجب الاتباع ہیں، آپ کی اتباع بغیر شرط کے ہے، آپ کی ہر بات کا ماننا ضروری ہے، آپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تبھی انسان مومن اور مسلمان ہوگا، ورنہ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے اپنا حکم نہ بنا لے، یعنی آپ کی ہر بات کو تسلیم نہ کر لے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ نے معراج میں سب کی امامت فرمائی، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تمام نبیوں نے، آپ تمام نبیوں کے امام، سب کے سردار، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، آپ شافع ہیں، مشفع ہیں، اور اس طریقے سے مقام محمود اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، جنت میں وسیلہ جگہ ہوا آپ کو نصیب ہوگا۔ اتنا بڑا مقام مرتبہ رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کی باتوں کو کسی امتی کے قول کی بنا پر رد کر دے، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنی بڑی دلالت ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا کہ میرے والد کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی؟ آپ واجب الاتباع ہیں، آپ کی بات ماننا ضروری ہے، آپ کی اطاعت کرنا شرط ہے ایمان لانے کے لیے،
اور غیر مشروط طور پر آپ کی اطاعت کی جائے گی، بس وہ حدیث صحیح ہو آپ کی اتباع کی جائے گی، اور وہ معنی بھی سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو۔ قرآن کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کے اندر آ گیا اس کا ماننا ضروری، اب اس کی سند کے بارے میں تحقیق نہیں کی جائے گی کہ صحیح یا غلط ہے، لیکن وہ معنی قرآن کا، اس آیت کا معنی سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے، اگر ہے تو ماننا ضروری ہے، اگر سلف صالحین کے فہم کے خلاف ہے تو نہیں لیا جائے گا۔ حدیث میں دو چیزیں، ایک تو حدیث صحیح ہونی چاہیے نمبر ایک، نمبر دو وہ حدیث کا معنی سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے، یہ دو شرطیں جی۔ حدیث صحیح ہو گئی اور معنی کیا ہے، معنی اس کا اگر ہم غلط لیں گے جو سلف صالحین نے نہیں لیا تو پھر وہ اس کی وہ بات نہیں مانی جائے گی، لہذا وہ بات سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں۔ صرف زبان سے دعویٰ کر لینے سے کہ آپ ہمارے امام ہیں، نبی ہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، عمل سے انسان کو دکھانا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی، آپ کا فعل اور حکم آ گیا، اس کا ماننا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ تو موسیٰ نبی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو چارہ نہیں ہوگا تو پھر دوسرے انسان کے لیے کیسے چارہ ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے لیے بھی چارہ نہیں ہوگا، ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے جی۔ تو یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو اور آپ کی باتوں کو اپنے اماموں کے قول کی بنا پر رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں اس کے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو حدیث نہیں معلوم تھی، کہ ہمارے بزرگ کو حدیث نہیں معلوم تھی۔ یہ سب بہانے اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کا علم نہ رہا ہو، انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ ساری حدیثوں کا ہمیں علم ہے، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ اگر حدیث تمہیں صحیح مل جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اعتراف تھا کہ ہمیں ساری حدیثوں کا علم نہیں ہے اور علم کی انتہا ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے ان کی زندگی، ان کے فتاوے دیکھیے کہ انہوں نے فتویٰ دیا، بعد میں رجوع کر لیا جب انہیں حدیث ملی۔ کتنے ایسے فتاوے ہیں، کتنے ایسے اقوال ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام شافعی کے دو مذہب، ایک پرانا اور ایک نیا۔ پرانے مذہب کو انہوں نے چھوڑ دیا جب ان کی ملاقات ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اس طریقے سے امام یعنی ان کے دو مذہب، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیے ایک مسئلے میں کتنے قول ان کے، جب انہیں حدیث ملتی تھی تو پرانی بات کو چھوڑ دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مسائل سے رجوع کر لیا جب انہیں حدیث سنائی گئی، حدیث بتائی گئی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا کہ ہماری بات ہی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے رکھنا اور نبی کی حدیثوں کو نہ دیکھنا، نعوذ باللہ، کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ امام تھے، وہ عالم تھے، جانتے تھے ان تمام چیزوں کو، اس لیے انہوں نے حدیث کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے، کاش ہم لوگ اس حدیث کی اہمیت کو سمجھتے اور مسلمان سمجھتے، امت سمجھتی، اور اس طریقے سے آپ کی باتوں کو پر عمل کرتی، اور آپ کی باتوں کے سامنے جن کا جو بھی ہوں ان کا اگر کوئی قول ہو جاتا ہے تو اس قول کو رد کر دیتے۔ انہیں اجتہاد کی جیسا اجر ملے گا، لیکن بعد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔